ساتھ کیا. خان صاحب جو علی امین گنڈافور صاحب ہے اس کے ساتھ کھڑے تھے اور ساتھ کھڑے ہیں الحمدللہ, اور خان صاحب کی سپورٹ علی امین گنڈافور کو حاصل ہے. سینیٹرز کا نام تو بتا دیں. کیا آپ الرحمان اگر حکومت کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں اور اتفاق کرتے ہیں تو مولانا فضل الرحمان کو سپورٹ کرے گی؟ دیکھیں ہم آپ کو مولانا صاحب کے ساتھ ہم اٹیچ ہیں. ہماری طرف سے ابھی تک نہ ہم نے نہیں کیا ہے, اس لیے ہمیں امید ہے کہ مولانا صاحب اس کو رہیں گے, اور ہم تو پہلے سے کہتے چلے آ رہے ہیں کہ اس میں جلدی کس بات کی ہے. اگر آپ کو نہیں چاہیے تھا اور ابھی آپ نے جو ترمیم لے کے آئے اس میں 65 ایئرز کا ختم ہونا ہے, تو وہ بات ختم ہو گئی کہ آپ کسی پرسن کے لیے کر رہے تھے. پھر کس بات کی جلدی ہے؟ اس میں اگر 1-2 دن لگ جائے تو کوئی مذائقہ نہیں. ہم امید کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی مولانا صاحب ہمارے ساتھ رہیں گے. راولپنڈی میں پاکستان کے مختلف شہروں میں احتجاج کی کال دی, لیکن پنڈی اسلام آباد میں سنگل کارکن بھی نہیں نکلا. آپ کا کیا وجہ؟ نہیں ہمارے کارکن انشاءاللہ تعالی نہیں, وہ ہمارے کارکن کریں گے انشاءاللہ تعالی. اور جب میں صرف ایک بات کرنا چاہتا ہوں. جی دیکھیں, برشا صاحب نے بہت ڈیٹیل میں بات کی ہے. میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں یہ جو لیجسلیشن ہے, یہ جو قانون سازی کر رہے ہیں, امینڈمنٹ لا رہے ہیں, کیا پاکستان کی تاریخ میں اس قسم کا لیجسلیشن ہوا ہے کہ لوگوں کی خواتین کو, بچوں کو جس طرح ڈرا دھمکا کے بے عزت کر کے اس طرح قانون سازی ہوتی ہے؟ ہم کسی طور پر اس کی, اور خاص کر پھر جو نا اغوا برائے تاوان اور جس طرح لالچ دی جا رہی ہے, اس پوری پروسیس کی ہم مخالف ہے, اس کی ہم شدید مذمت کرتے ہیں. اور باقی برشا صاحب نے کہا, لیکن ایک میں ان لوگوں کو اگر کسی بھی پارلیمنٹری نے سوچ دیا, اس وقت تو ہمیں امید ہے انشاءاللہ تعالی جو کہ 2 سینیٹرز کے بارے میں ہمیں ہے پرابلم, لیکن باقی ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ کوئی پارلیمنٹیرین جو ہے نا پی ٹی آئی کا وہ ٹوٹے گا نہیں. اگر کوئی جائے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پاکستان کی عوام کے ساتھ اور عمران خان کے ساتھ غداری کرے گا. لاسٹ کوشچن. جی مولانا صاحب سے اس حوالے سے ملاقات ہوگی ہے, کیونکہ آپ نے اڈیالہ کے باہر بات چیت کی تھی, آپ نے کہا دیکھیں جو ہم اڈیالہ ملاقات ہو گئے تو ہم نے یہ پریس کانفرنس نہیں بلانی تھی, ہم نے بات ادھر ہی کرنی تھی, لیکن وہاں فیسلٹیز اویلیبل نہیں تھی. وہ جس طریقے سے تھا وہ لوڈ کو بلاک کر دیا گیا تھا, جو کہ بلاک کیا تھا. تو اس کے بعد اب ہم مولانا صاحب کی طرف جائیں گے. تھینک یو. زیادہ بات ہو جائے گی. اسد کیسر صاحب, سلمان اکرم اسد کیسر صاحب, سلمان اکرم راجہ صاحب, علی ظفر صاحب اور حامد رضا صاحب شامل تھے. ہماری تقریباً خان صاحب کے ساتھ 45 منٹس کی ملاقات ہوئی ہے. سب سے پہلے تو قوم کو یہ بتا دوں, الحمدللہ خان صاحب ہائی اسپرٹ میں ہیں اور الحمدللہ صحت مند ہے. لیکن آج زندگی میں پہلی مرتبہ خان صاحب جب سے جیل گئے ہیں, انہوں نے پہلی مرتبہ اپنے جیل اور جیل میں سیل کی حالت پہلی مرتبہ بتائی ہے. انہوں نے جس کا ذکر کیا, ہم شدید الفاظ میں اس کی مذمت کرتے ہیں. خان صاحب نے فرمایا کہ 5 دن تک اس کے سیل میں بجلی نہیں تھی. خان صاحب کو کوئی گزشتہ 2 ہفتے سے کوئی اخبار نہیں مل رہا. خان صاحب کے پاس کوئی ٹی وی کی فیسلٹیز نہیں ہے. خان صاحب نے 2 ہفتے تک کوئی ایکسرسائز نہیں کیا. خان صاحب اب بھی 2.5 گھنٹے اپنے سیل سے باہر آتے ہیں, لیکن اس کے باوجود خان صاحب ہائی اسپرٹ میں ہیں. اور پورے قوم کے لیے اس کا پیغام یہی ہے کہ مجھے 100 سال بھی اس جیل میں, اس سیل میں گزارنا پڑے, میں گزاروں گا, لیکن میں قوم کی آزادی, اس قوم کی خود مختاری, اس پارلیمان کی مضبوطی, آئین کی بالادستی, قانون کی بالادستی کے لیے ہوں. انشاءاللہ تعالی آپ پرامن رہے, اور آپ انشاءاللہ تعالی میں لیٹ ڈاؤن نہیں کروں گا, میں سب کچھ کروں گا, پر میں کسی چیز پہ قوم کی عزت اور خود مختاری کو کمپرومائز نہیں کروں گا. ہم پرزور مذمت کرتے ہیں جس طریقے سے خان صاحب کو رکھا گیا تھا. خان صاحب نے البتہ اس بات کا اظہار کیا ہے کہ ڈاکٹر نے اس کا معائنہ کیا تھا, اور ڈاکٹر آیا تھا, ایک ڈاکٹر آیا تھا. اس کے ساتھ ہی ہم مطالبہ کرتے ہیں پرزور سب سے پہلے کہ خان صاحب کے حقوق کا خیال رکھا جائے. ہر حال میں خان صاحب کو وہ فیسلٹی دی جائے جس کا وہ انٹائٹل ہے. اس کا آئسولیشن میں رکھنا,
اس کو کنسالیٹری کنفائن میں رکھنا، اس کو چھوٹے سیل میں رکھنا ان کے آئینی، قانونی اور بنیادی حقوق کی سخت خلاف ورزی ہے۔ ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، شدید مذمت کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی خان صاحب نے ذکر کیا ہے چونکہ ان کے پاس گزشتہ 2 ہفتے سے نہ ٹی وی کی فیسلٹیز ہیں، نہ اخبار کا ایکسس ہے، تو جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کانسٹیٹیوشنل پیکج سے ریلیٹڈ، کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ سے ریلیٹڈ، یہ ان کے علم میں نہیں تھے۔ خان صاحب کو ہم نے بتایا ہے اور خان صاحب نے اپنی بہن کے اریسٹ پہ افسوس کا اظہار کیا ہے، لیکن خان صاحب نے کہا میں اور میری خاندان ہمیشہ قربانی دیں گے۔ یہ سٹرگل جو میں نے شروع کیا ہے، اس سٹرگل میں میرا خاندان، میرے بچے اور پورا ملک انشاءاللہ تعالی میرے ساتھ ہوگا۔ خان صاحب کا پورے قوم سے پرامن رہنے کی اپیل ہے۔ خان صاحب یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ سٹرگل 27 سال تک اس آئین کی بالادستی، قانون کی حکمرانی کے لیے میں نے کیا ہے اور اسی طرح انشاءاللہ تعالی اس کو سر انجام دوں گا۔ خان صاحب کے ساتھ ہم نے آئینی پیکج کی جو بات چل رہی ہے، کانسٹیٹیوشنل ترامیم جو ہو رہے ہیں اور جس طریقے سے اس کو چلایا جا رہا ہے، اس پہ جتنی ڈیولپمنٹ ہماری مولانا صاحب کے ساتھ ہوئی ہے ہم نے اس کا تذکرہ کیا ہے۔ خان صاحب نے ہماری مولانا صاحب کے ساتھ جو گفت و شنید چلی ہے، جو پیکج اور جو ہم ان کے ساتھ بات چیت کر کے جس ڈراپ کے مسودے کی طرف جا رہے تھے، خان صاحب نے اس کو پازیٹیو انداز میں لیا ہے اور ہمارے اور مولانا صاحب کے انگیجمنٹ کو اپریشیٹ کیا ہے۔ خان صاحب نے مولانا صاحب کی تعریف کی ہے کہ وہ انشاءاللہ ہر سختی میں ہمارے ساتھ عدلیہ کی آزادی کے لیے کھڑے ہوں گے، چونکہ خان صاحب 2 ہفتوں سے ان سے سب سے لا علم تھے اور ہماری ملاقات صرف 45 منٹ رہی ہے اور اس میں سب سے پہلے خان صاحب نے 15-20 منٹ اپنی حالت بتائی ہے۔ اس کے بعد جب ہم نے تذکرہ کیا ہے، ابھی ہم کرنا چاہ رہے تھے بیکاز ہمیں یہ امید تھی کہ ہمارا 1.5 گھنٹے کی ملاقات ہوگی خان صاحب کے ساتھ، ابھی ہماری 45 منٹ کی ملاقات نہیں ہوئی تھی کہ پولیس والوں نے کہا کہ ملاقات کا ٹائم ختم ہوا، اس لیے ہماری جو مشاورت ہے وہ خان صاحب کے ساتھ مکمل نہیں ہو سکی۔ لیکن جتنی مشاورت ہم نے خان صاحب کے ساتھ کی اس کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ پہ، خان صاحب نے یہ خواہش ظاہر کیا کہ بڑا سیریس میٹر ہے، ہم اس لیے اس پہ مزید انگیجمنٹ مولانا صاحب کے ساتھ جاری رکھیں گے۔ خان صاحب نے 4 نام بتائے ہیں: عمر ایوب صاحب جو لیڈر آف دا اپوزیشن ہے قومی اسمبلی میں، شبلی فراز صاحب جو لیڈر آف دا اپوزیشن ہے ہمارے سینٹ میں، احمد بچر صاحب جو ہمارے لیڈر آف دا اپوزیشن ہے پنجاب اسمبلی میں، اور علی امین گنڈافور صاحب جو ہمارے وزیر اعلیٰ ہے KPK کے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے ساتھ زیادہ مشاورت کے لیے یہ 4 بھی آئیں کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ براڈر کنسنسس کے ساتھ میں اپنا اوپینین فارم کروں اور فردر ڈائریکشن دوں۔ انشاءاللہ تعالی ہم کوشش کریں گے کہ منڈے والے دن خان صاحب کے ساتھ دوبارہ ملاقات کرے اور ہماری لیڈرشپ ملاقات کرے تاکہ ہم اس معاملے پہ فائنل کنکلوژن پہ پہنچے۔ البتہ خان صاحب کی ہدایات کے مطابق ہم اپنی انگیجمنٹ مولانا صاحب کے ساتھ اس ترامیم پہ کنٹینیو انشاءاللہ تعالی کریں گے۔ جی فرمائیں۔ اس سے پہلے حکومت جو ہے اسمبلی کے اندر بل پیش کر دیتی ہے، علی ترمیم پیش کر دیتی ہے، اس کے اوپر کوئی نہ کوئی دیکھیں 2 چیزوں کا ہم ذکر کرتے ہیں، جس طریقے سے حکومت ان آئین ترامیم کو پاس کرنے جا رہی ہے اور جس طریقے سے لوگوں کو اٹھایا، ڈرایا، دھمکایا جا رہا ہے، ہم بھی مطالبہ کرتے ہیں، ہمارے بھی 2 سینیٹر ان کے پاس ہے، ہم بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ ان کو فلفور ہمارے حوالے کیا جائے، ان کو رہا کیا جائے، ان کو جانے دیا جائے۔ اس قسم کی کوئی بھی آئینی ترامیم تو کیا قانون سازی بھی لوگوں کو قبول نہیں ہوتی۔ آئین ایسا ڈاکومنٹ ہوتا ہے جو قوم کو متحد رکھتا ہے، اگر آپ اس کے لیے لوگوں کو توڑیں گے تو پھر وہ ترامیم آپ کو کبھی متحد نہیں رکھ سکتی۔ ہم اس طریقہ کار کے سخت خلاف ہے، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں۔ ہم نے تو عدلیہ کو بارہا کہا ہے کہ آپ اس پہ سو موٹو لیں، لیکن یہ طریقہ غیر جمہوری، غیر آئینی ہے اٹسلف، اور ہم اس کی بالکل شدید مذمت کرتے ہیں۔ کوئی بھی حکومت کے پاس 2/3 میجارٹی نہیں ہوتی قوانین منظور کرانے کے لیے اور آئینی ترمیم کرنے کے لیے۔ حکومت کوشش کرتی ہے کہ کنسنسس ڈیولپ کرے، ہر بندے کی بات سنے اور پھر ایک نتیجے پہ پہنچ کے آگے ترامیم کرے، یہ پارلیمان کا استحقاق ہے۔ لیکن ہم یہ ضرور کہتے ہیں کہ جس طریقے سے کر رہے ہیں یہ اٹسیلف
غیر آئینی ہے، طریقہ کار ہے، اور اگر حکومت نے ہماری مشاورت کے کمپلیٹ ہونے سے کیا تو ہم پھر حکومت کا ساتھ مولانا صاحب کو ہم نے واضح طور پر کیا ہے کہ جب تک خان صاحب کی فائنل ہدایات ہمارے پاس نہیں آتی ہم اس پوزیشن میں نہیں ہوں گے کہ ہم اس پہ ووٹ کر سکے، وہ پھر ہم نہیں کریں گے، یہ پھر حکومت کی یہ بتائے گا کہ خان صاحب کا کیا ریئیکشن تھا آئینی بینچ کے قیام پہ، چیف جسٹس کے لیے جو 3 کا پینل تھا اس پہ، اور جو 2 سینیٹرز کا آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کو اٹھایا گیا وہ کون ہے، اور اس سے متعلق دیکھیں جہاں تک پیکج ہے، پیکج پہ ہم نے سرسری سے ذکر کیا اور انہوں نے کہا کہ یہ ساری پوائنٹ ہے، یہ دونوں واقعی ہم نے ان کے ساتھ ذکر کیا ہے کہ اب کانسٹیٹیوشنل بینچ ہے اور کانسٹیٹیوشنل بینچ ہے، کانسٹیٹیوشنل کورٹ نہیں ہے، اور یہ بھی ان سے ذکر کیا ہے کہ جو ججز کا پینل ہے ان میں سے ایک کا انتخاب ہوگا، یہ بھی ہم نے ذکر کیا ہے۔ خان صاحب ان سب چیزوں پہ فردر کنسلٹیشن کے لیے چاہتے ہیں کہ سب سے پہلے میرے جو لیڈر آف دا اپوزیشن پارلیمان میں موجود ہے میں ان کا پوائنٹ آف ویو لے لوں، وہ بھی بڑے ایکسپیرینس رکھتے ہیں، سارے بڑے سیزن پالیٹیشینز ہیں اور پارلیمنٹیرین ہیں، ان کے ویو آ جائے تو انشاءاللہ تعالی ہم کسی نتیجے پہ پہنچ جائیں گے۔ اس سے پہلے مولانا کی رہائشگاہ پر اہم حکومتی جو شخصیات ہیں وہ پہنچ چکی ہیں، محسن نقوی صاحب کہتے ہیں میرا بڑا پرانا تعلق ہے، نائب وزیر اعظم پہنچ چکے، وزیر اعظم پہنچ چکے۔ اگر مولانا کسی بھی صورت حکومتی جو وہاں پہ لوگ موجود ہیں ان کو لچک دکھاتے ہیں تو جو مینڈیٹ ظاہر نظر آ رہا ہے کہ مولانا صاحب کے پاس ہے، پاکستان تحریک صاحب کا کریں۔ دیکھیں پاکستان تحریک صاحب اس وقت پاکستان کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے، اس وقت ہمارے پاس پارلیمان میں سب سے زیادہ اپوزیشن میں اگر ہے وہ ہم ہیں، لیکن مولانا صاحب ہمارے ساتھ ہم نے یہ کمٹمنٹ کیا تھا کہ ہم دونوں مل کر کے جو لیجسلیشن آئے گی ہمیں ایک جیسے سٹینس وہاں لیں گے اور پروسیڈ کریں گے۔ ہمارا اس وقت کسی چیز پہ اتفاق نہیں ہوا کیونکہ وہ جو ڈرافٹ موجود ہے اس پہ اب ہم چل ہی رہے تھے، اسی دوران ہم نے ملاقات کی، اگر اس سے پہلے حکومت اپنی مرضی سے کرواتی ہے پھر حکومت کی ثوابدید ہے اگر وہ کرنا چاہتی ہے، لیکن ایک چیز واضح ہم کرنا چاہتے ہیں، دیکھو جب بھی آپ نے ترمیم کرنا ہے آپ کے پاس نمبر پورے ہونے چاہیے، بجائے اس کے کہ آپ کہیں میں نمبر پورے کرتا ہوں اور اس کے لیے ڈے بائی ڈے آپ ایجنڈے کو چینج کریں۔ صاحب ڈی چوک والے احتجاج کے معاملے پر آپ نے آگاہ کیا ہوگا، علی امین گنڈا پور والا سارا ایپیسوڈ رہا، اس کے اوپر ان کا کیا موقف تھا؟ دیکھیں وہ سارا کچھ ہم نے خان صاحب کے پاس بعض چیزوں کا علم نہیں تھا لیکن ہم نے پورا تفصیل کے ساتھ کیا۔ خان صاحب جو علی امین گنڈا پور صاحب ہے اس کے ساتھ کھڑے تھے اور ساتھ کھڑے ہیں الحمدللہ، اور خان صاحب کی سپورٹ علی امین گنڈا پور کو حاصل ہے۔ سینیٹرز کا نام تو بتا دیں۔ ترمیم کے حوالے سے بتائیے گا کیا آپ الرحمان اگر حکومت کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں اور اتفاق کرتے ہیں تو مولانا فضل الرحمان کو سپورٹ کرے گی؟ دیکھیں ہم آپ کو مولانا صاحب کے ساتھ ہم اٹیچے، ہماری طرف سے ابھی تک نہ ہم نے نہیں کیا ہے، اس لیے ہمیں امید ہے کہ مولانا صاحب اس کو رہیں گے، اور ہم تو پہلے سے کہتے چلے آ رہے ہیں کہ اس میں جلدی کس بات کی ہے۔ اگر آپ کو نہیں چاہیے تھا اور ابھی آپ نے جو ترمیم لے کے آئے اس میں 65 ایئرز کا ختم ہونا ہے تو وہ بات ختم ہو گئی کہ آپ کسی پرسن کے لیے کر رہے تھے، پھر کس بات کی جلدی ہے؟ اس میں اگر 1-2 دن لگ جائے تو کوئی مذائقہ نہیں، ہم امید کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی مولانا صاحب ہمارے ساتھ رہیں گے۔ ڈی چوک اور راولپنڈی میں پاکستان کے مختلف شہروں میں احتجاج کی کالی، لیکن پنڈی اسلام آباد میں سنگل کارکن بھی نہیں نکلا، آپ کا کیا وجہ؟ نہیں ہمارے کارکن انشاءاللہ تعالی آپ پہ لوگ نہیں، وہ ہمارے کارکن کریں گے انشاءاللہ تعالی، اور جب میں صرف ایک بات کرنا چاہتا ہوں جی، دیکھیں برسر صاحب نے بہت ڈیٹیل میں بات کی ہے، میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں یہ جو لیجسلیشن ہے، یہ جو قانون سازی کر رہے ہیں، امینڈمنٹ لا رہے ہیں، کیا پاکستان کی تاریخ میں اس قسم کا لیجسلیشن ہوا ہے کہ لوگوں کی خواتین کو، بچوں کو جس طرح ڈرا دھمکا کے بے عزت کر کے اس طرح قانون سازی ہوتی ہے؟ ہم کسی طور پر اس کی، اور خاص کر پھر جو نا اغوا برائے تاوان اور جس طرح لالچ دی جا رہی ہے، اس پوری پروسیس کی ہم مخالف ہے، اس کی ہم شدید مذمت کرتے ہیں۔ اور باقی برسر صاحب نے کہا، لیکن ایک میں ان لوگوں کو اگر کسی بھی پارلیمنٹری نے سوچ دیا، اس وقت تو ہمیں امید ہے انشاءاللہ تعالی جو کہ 2 سینیٹرز کے بارے میں ہمیں ہے پرابلم، لیکن باقی ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ کوئی پارلیمنٹیرین جو ہے نا پی ٹی آئی کا وہ ٹوٹے گا نہیں۔ اگر کوئی جائے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پاکستان کی عوام کے ساتھ اور عمران خان کے ساتھ غداری کرے گا۔ لاسٹ کوشچن جی مولانا صاحب سے اس حوالے سے ملاقات ہوگی ہے کیونکہ آپ نے اڈیالہ کے باہر بات چیت کی تھی، آپ نے کہا دیکھیں جو ہم اڈیالہ ملاقات ہو گئے تو ہم نے یہ پریس کانفرنس نہیں بلانی تھی، ہم نے بات ادھر ہی کرنی تھی، لیکن وہاں فیسلٹیز اویلیبل نہیں تھی، وہ جس طریقے سے تھا وہ لوڈ کو بلاک کر دیا گیا تھا، جو کہ بلاک کیا تھا، تو اس کے بعد اب ہم مولانا صاحب کتاب اسد کیسر صاحب، سلمان اکرم راجہ صاحب، علی ظفر صاحب اور حامد رضا صاحب شامل تھے۔ ہماری تقریباً خان صاحب کے ساتھ
45 मिनट्स की मुलाकात हुई है। सबसे पहले तो कौम को ये बता दूं, अल्हम्दुलिल्लाह खान साहब हाई स्पिरिट में हैं और अल्हम्दुलिल्लाह सेहतमंद है। लेकिन आज जिंदगी में पहली मर्तबा खान साहब जब से जेल गए हैं, उन्होंने पहली मर्तबा अपने जेल और जेल में सेल की हालत पहली मर्तबा बताई है। उन्होंने जिसका जिक्र किया, हम शदीद अल्फाज में उसकी मजम्मत करते हैं। खान साहब ने फरमाया कि 5 दिन तक उसकी सेल में बिजली नहीं थी। खान साहब को कोई गुज़श्ता 2 हफ्ते से कोई अखबार नहीं मिल रहा। खान साहब के पास कोई टीवी की फैसिलिटीज नहीं है। खान साहब ने 2 हफ्ते तक कोई एक्सरसाइज नहीं किया। खान साहब अब भी 2.5 घंटे अपने सेल से बाहर आते हैं, लेकिन इसके बावजूद खान साहब हाई स्पिरिट में हैं और पूरे कौम के लिए उसका पैगाम यही है कि मुझे 100 साल भी इस जेल में, इस सेल में गुजारना पड़े, मैं गुजारूंगा, लेकिन मैं कौम की आज़ादी, इस कौम की खुद मुख्तारी, इस पार्लिमान की मजबूती, आइन की बालादस्ती, कानून की बालादस्ती के लिए हूँ। इंशाअल्लाह ताला आप पुरअमन रहे और आप इंशाअल्लाह ताला मैं लेट डाउन नहीं करूँगा, मैं सब कुछ करूँगा, पर मैं किसी चीज़ पे कौम की इज्जत और खुद मुख्तारी को कंप्रोमाइज़ नहीं करूँगा। हम पुरजोर मजम्मत करते हैं जिस तरीके से खान साहब को रखा गया था। खान साहब ने अलबत्ता इस बात का इजहार किया है कि डॉक्टर ने उसका मुआयना किया था और डॉक्टर आया था, एक डॉक्टर आया था। इसके साथ ही हम मुतालबा करते हैं पुरजोर सबसे पहले कि खान साहब के हुकूक का ख्याल रखा जाए। हर हाल में खान साहब को वो फैसिलिटी दी जाए जिसका वो इंटाइटल है। उसका आइसोलेशन में रखना, उसको कंसोलिटरी कन्फाइन में रखना, उसको छोटे सेल में रखना, उनके आईनी, कानूनी और बुनियादी हकूक की सख्त खिलाफ वर्जी है। हम उसकी मजम्मत करते हैं, शदीद मजम्मत करते हैं। इसके साथ ही खान साहब ने जिक्र किया है, क्योंकि उनके पास गुज़श्ता 2 हफ्ते से ना टीवी की फैसिलिटीज है, ना अखबार का एक्सेस है, तो जो डेवलपमेंट हुई है कॉन्स्टिट्यूशनल पैकेज से रिलेटेड, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से रिलेटेड, ये उनके इल्म में नहीं थे। खान साहब को हमने बताया है और खान साहब ने अपनी बहन के अरेस्ट पे अफसोस का इजहार किया है, लेकिन खान साहब ने कहा मैं और मेरी खानदान हमेशा कुर्बानी देंगे। ये स्ट्रगल जो मैंने शुरू किया है, इस स्ट्रगल में मैं, मेरा खानदान, मेरे बच्चे और पूरा मुल्क इंशाअल्लाह ताला मेरे साथ होगा। खान साहब का पूरे कौम से पुरअमन रहने की अपील है। खान साहब यही कह रहे हैं कि ये स्ट्रगल 27 साल तक इस आइन की बालादस्ती, कानून की हुक्मरानी के लिए मैंने किया है और इसी तरह इंशाअल्लाह ताला इसको सरअंजाम दूंगा। खान साहब के साथ हमने आईनी पैकेज की जो बात चल रही है, कॉन्स्टिट्यूशनल तरामीम जो हो रहे हैं और जिस तरीके से उसको चलाया जा रहा है, इस पे जितनी डेवलपमेंट हमारी मौलाना साहब के साथ हुई है, हमने उसका तज़किरा किया है। खान साहब ने हमारी मौलाना साहब के साथ जो गुफ्त शनीद चली है, जो पैकेज और जो हम उनके साथ बातचीत करके जिस ड्राफ्ट के मुसव्वदे की तरफ जा रहे थे, खान साहब ने उसको पॉजिटिव अंदाज में लिया है और हमारे और मौलाना साहब के एंगेजमेंट को अप्रिशिएट किया है। खान साहब ने मौलाना साहब की तारीफ की है कि वो इंशाअल्लाह हर सख्ती में हमारे साथ अदलिया की आज़ादी के लिए खड़े होंगे, क्योंकि खान साहब 2 हफ्तों से इनसे सबसे लाइलम थे और हमारी मुलाकात सिर्फ 45 मिनट रही है और उसमें सबसे पहले खान साहब ने 15-20 मिनट अपनी हालत बताई है। उसके बाद जब हमने तज़किरा किया है, अभी हम करना चाह रहे थे, बिकॉज हमें ये उम्मीद थी कि हमारा 1.5 घंटे की मुलाकात होगी खान साहब के साथ, अभी हमारी 45 मिनट की मुलाकात नहीं हुई थी कि पुलिस वालों ने कहा कि मुलाकात का टाइम ख़त्म हुआ, इसलिए हमारी जो मशावरत है वो खान साहब के साथ मुकम्मल नहीं हो सकी। लेकिन जितनी मशावरत हमने खान साहब के साथ की इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पे, खान साहब ने ये ख्वाहिश जाहिर किया कि बड़ा सीरियस मैटर है, हम अपनी एंगेजमेंट मौलाना साहब के साथ इस तरामीम पे कंटिन्यू इंशाअल्लाह ताला करेंगे। जी फरमाएं। उससे पहले
حکومت جو ہے اسمبلی کے اندر بل پیش کر دیتی ہے، آئینی ترمیم پیش کر دیتی ہے، اس کے اوپر کہیں نہ کہیں دیکھیے دو چیزوں کا ہم ذکر کرتے ہیں، جس طریقے سے حکومت ان آئین ترامیم کو پاس کرنے جا رہی ہے اور جس طریقے سے لوگوں کو اٹھایا ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے، ہم بھی مطالبہ کرتے ہیں، ہمارے بھی 2 سینیٹر ان کے پاس ہے، ہم بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ ان کو فی الفور ہمارے حوالے کیا جائے، ان کو رہا کیا جائے، ان کو جانے دیا جائے۔ اس قسم کی کوئی بھی آئینی ترامیم تو کیا قانون سازی بھی لوگوں کو قبول نہیں ہوتی۔ آئین ایسا ڈاکومنٹ ہوتا ہے جو قوم کو متحد رکھتا ہے، اگر آپ اس کے لیے لوگوں کو توڑیں گے تو پھر وہ ترامیم آپ کو کبھی متحد نہیں رکھ سکتی۔ ہم اس طریقہ کار کے سخت خلاف ہے، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں۔ ہم نے تو عدلیہ کو بارہا کہا ہے کہ آپ اس پہ سو موٹو لیں، لیکن یہ طریقہ غیر جمہوری غیر آئینی ہے اور ہم اس کی بالکل شدید مذمت کرتے ہیں۔ کوئی بھی حکومت کے پاس 2/3 میجارٹی نہیں ہوتی قوانین منظور کرانے کے لیے اور آئینی ترمیم کرنے کے لیے۔ حکومت کوشش کرتی ہے کہ کنسنسس ڈیولپ کرے، ہر بندی کی بات سنے اور پھر ایک نتیجے پہ پہنچ کے آگے ترامیم کرے، یہ پارلیمان کا استحقاق ہے۔ لیکن ہم یہ ضرور کہتے ہیں کہ جس طریقے سے کر رہے ہیں یہ اٹسیلف غیر آئینی ہے، طریقہ کار ہے، اور اگر حکومت نے ہماری مشاورت کے کمپلیٹ ہونے سے کیا تو ہم پھر حکومت کا ساتھ مولانا صاحب کو ہم نے واضح طور پر کیا ہے کہ جب تک خان صاحب کی فائنل ہدایات ہمارے پاس نہیں آتی ہم اس پوزیشن میں نہیں ہوں گے کہ ہم اس پہ ووٹ کر سکے، وہ پھر ہم نہیں کریں گے، یہ پھر حکومت کی ہے۔ یہ بتائے گا کہ خان صاحب کا کیا ریئیکشن تھا آئینی بینچ کے قیام پہ، چیف جسٹس کے لیے جو 3 کا پینل تھا اس پہ، اور جو 2 سینیٹرز کا آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کو اٹھایا گیا وہ کون ہے، اور اس سے متعلق دیکھیں جہاں تک پیکج ہے، پیکج پہ ہم نے سرسری سے ذکر کیا اور انہوں نے کہا کہ یہ ساری پوائنٹ ہے، یہ دونوں واقعی ہم نے ان کے ساتھ ذکر کیا ہے کہ اب کنسٹیٹیوشنل بینچ ہے اور کنسٹیٹیوشنل بینچ ہے، کنسٹیٹیوشنل کورٹ نہیں ہے، اور یہ بھی ان سے ذکر کیا ہے کہ جو ججز کا پینل ہے ان میں سے ایک کا انتخاب ہوگا، یہ بھی ہم نے ذکر کیا ہے۔ خان صاحب ان سب چیزوں پہ فردر کنسلٹیشن کے لیے چاہتے ہیں کہ سب سے پہلے میرے جو لیڈر آف دا اپوزیشن پارلیمان میں موجود ہے میں ان کا پوائنٹ آف ویو لے لوں، وہ بھی بڑے ایکسپیرینس رکھتے ہیں، سارے بڑے سیزن پالیٹیشینز ہیں اور پارلیمنٹیرین ہیں، ان کے ویو آ جائے تو انشاءاللہ تعالی ہم کسی نتیجے پہ پہنچ جائیں گے۔ اس سے پہلے مولانا کی رہائش گاہ پر اہم حکومتی جو شخصیات ہیں وہ پہنچ چکی ہیں۔ محسن نقوی صاحب کہتے ہیں میرا بڑا پرانا تعلق ہے، نائب وزیر اعظم پہنچ چکے، وزیر اعظم پہنچ چکے۔ اگر مولانا کسی بھی صورت حکومتی جو وہاں پہ لوگ موجود ہیں ان کو لچک دکھاتے ہیں تو جو مینڈیٹ ظاہر نظر آ رہا ہے کہ مولانا صاحب کے پاس ہے، پاکستان طریقے صاحب کا کریں۔ دیکھیں پاکستان تحریک صاحب اس وقت پاکستان کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے، اس وقت ہمارے پاس پارلیمان میں سب سے زیادہ اپوزیشن میں اگر ہے وہ ہم ہیں، لیکن مولانا صاحب ہمارے ساتھ ہم نے یہ کمٹمنٹ کیا تھا کہ ہم دونوں مل کر کے جو لیجسلیشن آئے گی ہمیں ایک جیسے سٹینس وہاں لیں گے اور پروسیڈ کریں گے۔ ہمارا اس وقت کسی چیز پہ اتفاق نہیں ہوا کیونکہ وہ جو ڈرافٹ موجود ہے اس پہ اب ہم چل ہی رہے تھے، اسی دوران ہم نے ملاقات کی، اگر اس سے پہلے حکومت اپنی مرضی سے کرواتی ہے پھر حکومت کی ثوابدید ہے اگر وہ کرنا چاہتی ہے، لیکن ایک چیز واضح ہم کرنا چاہتے ہیں، دیکھو جب بھی آپ نے ترمیم کرنا ہے آپ کے پاس نمبر پورے ہونے چاہیے، بجائے اس کے کہ آپ کہیں میں نمبر پورے کرتا ہوں اور اس کے لیے ڈے بائی ڈے آپ ایجنڈے کو چینج کریں۔ صاحب ڈی چوک والے احتجاج کے معاملے پر آپ نے آگاہ کیا ہوگا، علی امین گنڈا پور والا سارا ایپیسوڈ رہا، اس کے اوپر ان کا کیا موقف تھا؟ دیکھیں وہ سارا کچھ ہم نے خان صاحب کے پاس بعض چیزوں کا علم نہیں تھا لیکن ہم نے پورا تفصیل کے ساتھ کیا۔ خان صاحب جو علی امین گنڈا پور صاحب ہے اس کے ساتھ کھڑے تھے اور ساتھ کھڑے ہیں الحمدللہ، اور خان صاحب کی سپورٹ علی امین گنڈا پور کو حاصل ہے۔ سینیٹرز کا نام تو بتا دیں۔ ترمیم کے حوالے سے بتائیے گا کیا آپ مولانا فضل الرحمان اگر حکومت کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں اور اتفاق کرتے ہیں تو مولانا فضل الرحمان کو سپورٹ کرے گی؟ دیکھیں ہم آپ کو مولانا صاحب کے ساتھ ہم اٹیچے، ہماری طرف سے ابھی تک نہ ہم نے نہیں کیا ہے، اس لیے ہمیں امید ہے کہ مولانا صاحب اس کو رہیں گے، اور ہم تو پہلے سے کہتے چلے آ رہے ہیں کہ اس میں جلدی کس بات کی ہے۔ اگر آپ کو نہیں چاہیے تھا اور ابھی آپ نے جو ترمیم لے کے آئے اس میں 65 ایئرز کا ختم ہونا ہے تو وہ بات ختم ہو گئی کہ آپ کسی پرسن کے لیے کر رہے تھے، پھر کس بات کی جلدی ہے؟ اس میں اگر 1-2 دن لگ جائے تو کوئی مذائقہ نہیں، ہم امید کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی مولانا صاحب ہمارے ساتھ رہیں گے۔ ڈی چوک اور راولپنڈی میں پاکستان کے مختلف شہروں میں احتجاج کی کال دی لیکن پنڈی اسلام آباد میں سنگل کارکن بھی نہیں نکلا، آپ کا کیا وجہ؟ نہیں ہمارے کارکن انشاءاللہ تعالی آپ پہ لوگ نہیں وہ ہمارے کارکن کریں گے انشاءاللہ تعالی، اور جب میں صرف ایک بات کرنا چاہتا ہوں جی، دیکھیں برشید صاحب نے بہت ڈیٹیل میں بات کی ہے، میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں
کہ دیکھیں یہ جو لیجسلیشن ہے، یہ جو قانون سازی کر رہے ہیں، امینڈمنٹ لا رہے ہیں، کیا پاکستان کی تاریخ میں اس قسم کا لیجسلیشن ہوا ہے کہ لوگوں کی خواتین کو، بچوں کو جس طرح ڈرا دھمکا کے بے عزت کر کے اس طرح قانون سازی ہوتی ہے؟ ہم کسی طور پر اس کی، اور خاص کر پھر جو نا اغوا برائے تاوان اور جس طرح لالچ دی جا رہی ہے، اس پوری پروسیس کی ہم مخالف ہے، اس کی ہم شدید مذمت کرتے ہیں۔ اور باقی بیرسٹر صاحب نے کہا، لیکن ایک میں ان لوگوں کو اگر کسی بھی پارلیمنٹری نے سوچ دیا، اس وقت تو ہمیں امید ہے انشاءاللہ تعالی، جو کہ 2 سینیٹرز کے بارے میں ہمیں ہے پرابلم، لیکن باقی ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ کوئی پارلیمنٹیرین جو ہے نا پی ٹی آئی کا وہ ٹوٹے گا نہیں۔ اگر کوئی جائے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پاکستان کی عوام کے ساتھ اور عمران خان کے ساتھ غداری کرے گا۔ لاسٹ کوشچن جی آپ کی مولانا صاحب سے اس حوالے سے ملاقات ہوگی ہے، کیونکہ آپ نے اڈیالہ کے باہر بات چیت کی تھی، آپ نے کہا دیکھیں، جو ہم اڈیالہ ملاقات ہو گئے تو ہم نے یہ پریس کانفرنس نہیں بلانی تھی، ہم نے بات ادھر ہی کرنی تھی، لیکن وہاں فیسلٹیز اویلیبل نہیں تھی۔ وہ جس طریقے سے تھا وہ لوڈ کو بلاک کر دیا گیا تھا، کیونکہ بلاک کیا تھا، تو اس کے بعد اب ہم مولانا صاحب کی طرف جائیں گے۔ اور شارٹ نوٹس پہ یہاں آنے کا بہت شکریہ۔ آج 3 تاریخ کے بعد خان صاحب کے ساتھ اڈیالہ جیل میں ہماری پہلی مرتبہ ملاقات ہوئی ہے۔ اس ملاقات میں اسد کیسر صاحب، سلمان اکرم راجہ صاحب، علی ظفر صاحب اور حامد رضا صاحب شامل تھے۔ ہماری تقریباً خان صاحب کے ساتھ 45 منٹس کی ملاقات ہوئی ہے۔ سب سے پہلے تو قوم کو یہ بتا دوں، الحمدللہ خان صاحب ہائی اسپرٹ میں ہیں اور الحمدللہ صحت مند ہے، لیکن آج زندگی میں پہلی مرتبہ خان صاحب جب سے جیل گئے ہیں، انہوں نے پہلی مرتبہ اپنے جیل اور جیل میں سیل کی حالت پہلی مرتبہ بتائی ہے۔ انہوں نے جس کا ذکر کیا، ہم شدید الفاظ میں اس کی مذمت کرتے ہیں۔ خان صاحب نے فرمایا کہ 5 دن تک اس کے سیل میں بجلی نہیں تھی۔ خان صاحب کو کوئی گزشتہ 2 ہفتے سے کوئی اخبار نہیں مل رہا۔ خان صاحب کے پاس کوئی ٹی وی کی فیسلٹیز نہیں ہے۔ خان صاحب نے 2 ہفتے تک کوئی ایکسرسائز نہیں کیا۔ خان صاحب اب بھی 2.5 گھنٹے اپنے سیل سے باہر آتے ہیں، لیکن اس کے باوجود خان صاحب ہائی اسپرٹ میں ہیں، اور پورے قوم کے لیے اس کا پیغام یہی ہے کہ مجھے 100 سال بھی اس جیل میں، اس سیل میں گزارنا پڑے، میں گزاروں گا، لیکن میں قوم کی آزادی، اس قوم کی خود مختاری، اس پارلیمان کی مضبوطی، آئین کی بالادستی، قانون کی بالادستی کے لیے ہوں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ پرامن رہے، اور آپ انشاءاللہ تعالیٰ میں لیٹ ڈاؤن نہیں کروں گا، میں سب کچھ کروں گا، پر میں کسی چیز پہ قوم کی عزت اور خود مختاری کو کمپرومائز نہیں کروں گا۔ ہم پرزور مذمت کرتے ہیں جس طریقے سے خان صاحب کو رکھا گیا تھا۔ خان صاحب نے البتہ اس بات کا اظہار کیا ہے کہ ڈاکٹر نے اس کا معائنہ کیا تھا، اور ڈاکٹر آیا تھا، ایک ڈاکٹر آیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی ہم مطالبہ کرتے ہیں پرزور سب سے پہلے کہ خان صاحب کے حقوق کا خیال رکھا جائے، ہر حال میں خان صاحب کو وہ فیسلٹی دی جائے جس کا وہ انٹائٹل ہے۔ اس کا آئسولیشن میں رکھنا، اس کو کنسالیٹری کنفائن میں رکھنا، اس کو چھوٹے سیل میں رکھنا، ان کے آئینی، قانونی اور بنیادی حقوق کی سخت خلاف ورزی ہے۔ ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، شدید مذمت کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی خان صاحب نے ذکر کیا ہے، چونکہ ان کے پاس گزشتہ 2 ہفتے سے نہ ٹی وی کی فیسلٹیز ہیں، نہ اخبار کا ایکسس ہے، تو جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کانسٹیٹیوشنل پیکج سے ریلیٹڈ، کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ سے ریلیٹڈ، یہ ان کے علم میں نہیں تھے۔ خان صاحب کو ہم نے بتایا ہے، اور خان صاحب نے اپنی بہن کے اریسٹ پہ افسوس کا اظہار کیا ہے، لیکن خان صاحب نے کہا میں اور میری خاندان ہمیشہ قربانی دیں گے۔ یہ سٹرگل جو میں نے شروع کیا ہے، اس سٹرگل میں میرا خاندان، میرے بچے اور پورا ملک انشاءاللہ تعالی میرے ساتھ ہوگا۔ خان صاحب کا پورے قوم سے پرامن رہنے کی اپیل ہے۔ خان صاحب یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ سٹرگل 27 سال تک اس آئین کی بالادستی، قانون کی حکمرانی کے لیے میں نے کیا ہے، اور اسی طرح انشاءاللہ تعالی اس کو سر انجام دوں گا۔ خان صاحب کے ساتھ ہم نے آئینی پیکج کی جو بات چل رہی ہے، کانسٹیٹیوشنل ترامیم جو ہو رہے ہیں، اور جس طریقے سے اس کو چلایا جا رہا ہے، اس پہ جتنی ڈیولپمنٹ ہماری مولانا صاحب کے ساتھ ہوئی ہے، ہم نے اس کا تذکرہ کیا ہے۔ خان صاحب نے ہماری مولانا صاحب کے ساتھ
جو गुप्त शनीद चली है, जो पैकेज और जो हम उनके साथ बातचीत करके जिस ड्राफ्ट के मुसव्वदे की तरफ जा रहे थे, खान साहब ने उसको पॉजिटिव अंदाज में लिया है और हमारे और मौलाना साहब के एंगेजमेंट को अप्रिशिएट किया है। खान साहब ने मौलाना साहब की तारीफ की है कि वो इंशाल्लाह हर सख्ती में हमारे साथ अदलिया की आज़ादी के लिए खड़े होंगे, क्योंकि खान साहब 2 हफ्तों से इनसे सबसे लाइलम थे और हमारी मुलाकात सिर्फ 45 मिनट रही है और उसमें सबसे पहले खान साहब ने 15-20 मिनट अपनी हालत बताई है। उसके बाद जब हमने तस्करा किया है, अभी हम करना चाह रहे थे बिकॉज हमें ये उम्मीद थी कि हमारा 1.5 घंटे की मुलाकात होगी खान साहब के साथ, अभी हमारी 45 मिनट की मुलाकात नहीं हुई थी कि पुलिस वालों ने कहा कि मुलाकात का टाइम ख़त्म हुआ, इसलिए हमारी जो मशावरत है वो खान साहब के साथ मुकम्मल नहीं हो सकी। लेकिन जितनी मशावरत हमने खान साहब के साथ की इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पे, खान साहब ने ये ख्वाहिश जाहिर किया कि बड़ा सीरियस मैटर है, हम इसलिए इस पे मजीद एंगेजमेंट मौलाना साहब के साथ जारी रखेंगे। खान साहब ने 4 नाम बताए हैं, उमर अयूब साहब जो लीडर ऑफ द अपोजिशन है कौमी असम्बली में, शिबली फराज साहब जो लीडर ऑफ द अपोजिशन है हमारे सेनेट में, अहमद बचर साहब जो हमारे लीडर ऑफ द अपोजिशन है पंजाब असम्बली में, और अलीमीन गंडाफूर साहब जो हमारे वजीर आला है KPK के। वो कह रहे हैं कि मेरे साथ ज़्यादा मशावरत के लिए ये चारों भी आएँ, क्योंकि हम चाहते हैं कि ब्रॉडर कंसेंसस के साथ मैं अपना ओपिनियन फॉर्म करूं और फर्दर डायरेक्शन दूं। इंशाअल्लाह ताला हम कोशिश करेंगे कि मंडे वाले दिन खान साहब के साथ दोबारा मुलाकात करें और हमारी लीडरशिप मुलाकात करे ताकि हम इस मामले पे फाइनल कंक्लूजन पे पहुंचे। अलबत्ता खान साहब की हिदायत के मुताबिक हम अपनी एंगेजमेंट मौलाना साहब के साथ इस तरामीम पे कंटिन्यू इंशाअल्लाह ताला करेंगे। जी फरमाएं। उससे पहले हुकूमत जो है असेंबली के अंदर बिल पेश कर देती है, आईनी तरमीम पेश कर देती है, उसके ऊपर देखिए 2 चीज़ों का हम जिक्र करते हैं। जिस तरीके से हुकूमत इन आईन तरामीम को पास करने जा रही है और जिस तरीके से लोगों को उठाया, डराया, धमकाया जा रहा है, हम भी मुतालबा करते हैं, हमारे भी 2 सेनेटर इनके पास है, हम भी मुतालबा करते हैं कि उनको फिलफोर हमारे हवाले किया जाए, उनको रिहा किया जाए, उनको जाने दिया जाए। इस किस्म की कोई भी आईनी तरामीम तो क्या कानून साजी भी लोगों को कबूल नहीं होती। आईन ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो कौम को मुतहद रखता है, अगर आप उसके लिए लोगों को तोड़ेंगे तो फिर वो तरामीम आपको कभी मुतहद नहीं रख सकती। हम इस तरीक़ाकार के सख्त खिलाफ है, हम उसकी मजम्मत करते हैं। हमने तो अदलिया को बारहा कहा है कि आप इस पे सो मोटो लें, लेकिन ये तरीका गैर जमहूरी, गैर आईनी है इटसेल्फ, और हम इसकी बिल्कुल शदीद मजम्मत करते हैं। कोई भी हुकूमत के पास 2/3 मेजॉरिटी नहीं होती कवानीन मंजूर कराने के लिए और आईनी तरमीम करने के लिए। हुकूमत कोशिश करती है कि कंसेंसस डेवलप करे, हर बंदी की बात सुने और फिर एक नतीजे पे पहुंच के आगे तरामीम करे। ये पार्लियामान का इस्तेकाक है। लेकिन हम ये ज़रूर कहते हैं कि जिस तरीके से कर रहे हैं ये इटसेल्फ गैर आईनी है, तरीक़ेकार है, और अगर हुकूमत ने हमारी मुशावरत के कंप्लीट होने से किया तो हम फिर हुकूमत का साथ, हम मौलाना साहब को हमने वाज़े तौर पर किया है कि जब तक खान साहब की फाइनल हिदायत हमारे पास नहीं आती हम इस पोजीशन में नहीं होंगे कि हम इस पे वोट कर सके। वो फिर हम नहीं करेंगे। ये फिर हुकूमत ये बताएगा कि खान साहब का क्या रिएक्शन था आईनी बेंच के क़याम पे, चीफ जस्टिस के लिए जो 3 का पैनल था उस पे, और जो 2 सेनेटर्स का आप कह रहे हैं कि उनको उठाया गया वो कौन है, और इससे मतलब देखिए जहां तक पैकेज है, पैकेज पे हमने सरसरी से जिक्र किया और उन्होंने कहा कि ये सारी पॉइंट है, ये दोनों वाकई हमने उनके साथ जिक्र किया है कि अब कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है और कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट नहीं है। और ये भी उनसे जिक्र किया है कि जो जजेस का पैनल है उनमें से एक का इंतखाब होगा, ये भी हमने जिक्र किया है। खान साहब इन सब चीज़ों पर फर्दर कंसल्टेशन के लिए चाहते हैं कि सबसे पहले मेरे जो लीडर ऑफ द अपोजिशन पार्लियामान में मौजूद है मैं उनका पॉइंट ऑफ व्यू ले लूँ। वो भी बड़े एक्सपीरियंस रखते हैं, सारे बड़े सीजन पॉलिटिशियंस है और पार्लियामेंटेरियन है, उनके व्यू आ जाए तो इंशाअल्लाह ताला हम किसी नतीजे पे पहुंच जाएंगे। इससे पहले मौलाना की रहायशगाह पर अहम हुकूमती जो शख्सियात है वो पहुंच चुकी हैं। मोहसिन नकवी साहब कहते हैं मेरा बड़ा पुराना ताल्लुक है, नायब वज़ीर आज़म पहुंच चुके, वज़ीर आज़म पहुंच चुके। अगर मौलाना किसी भी सूरत हुकूमती जो वहाँ पे लोग मौजूद हैं उनको लचक दिखाते हैं
تو جو مینڈیٹ ظاہر نظر آ رہا ہے کہ مولانا صاحب کے پاس ہے، پاکستان تحریک صاحب کا کرے؟ دیکھیں، پاکستان تحریک صاحب اس وقت پاکستان کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے. اس وقت ہمارے پاس پارلیمان میں سب سے زیادہ اپوزیشن میں اگر ہے وہ ہم ہیں. لیکن مولانا صاحب ہمارے ساتھ ہم نے یہ کمٹمنٹ کیا تھا کہ ہم دونوں مل کر کے جو لیجسلیشن آئے گی ہمیں ایک جیسے سٹینس وہاں لیں گے اور پروسیڈ کریں گے. ہمارا اس وقت کسی چیز پہ اتفاق نہیں ہوا کیونکہ وہ جو ڈرافٹ موجود ہے اس پہ اب ہم چل ہی رہے تھے. اسی دوران ہم نے ملاقات کی. اگر اس سے پہلے حکومت اپنی مرضی سے کرواتی ہے پھر حکومت کی ثوابدید ہے اگر وہ کرنا چاہتی ہے. لیکن ایک چیز واضح ہم کرنا چاہتے ہیں، دیکھو جب بھی آپ نے ترمیم کرنا ہے آپ کے پاس نمبر پورے ہونے چاہیے، بجائے اس کے کہ آپ کہیں میں نمبر پورے کرتا ہوں اور اس کے لیے ڈے بائی ڈے آپ ایجنڈے کو چینج کریں. صاحب ڈی چوک والے احتجاج کے معاملے پر آپ نے آگاہ کیا ہوگا، علی امین گنڈا پور والا سارا ایپیسوڈ رہا، اس کے اوپر ان کا کیا موقف تھا؟ دیکھیں وہ سارا کچھ ہم نے خان صاحب کے پاس بعض چیزوں کا علم نہیں تھا لیکن ہم نے پورا تفصیل کے ساتھ کیا. خان صاحب جو علی امین گنڈا پور صاحب ہے اس کے ساتھ کھڑے تھے اور ساتھ کھڑے ہیں الحمدللہ، اور خان صاحب کی سپورٹ علی امین گنڈا پور کو حاصل ہے. سینیٹرز کا نام تو بتا دیں. میسج دیا ہے ترمیم کے حوالے سے بتائیے گا کہ آپ مولانا فضل الرحمان اگر حکومت کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں اور اتفاق کرتے ہیں تو مولانا فضل الرحمان کو سپورٹ کرے گی؟ دیکھیں ہم آپ کو مولانا صاحب کے ساتھ ہم اٹیچے ہماری طرف سے ابھی تک نہ ہم نے نہیں کیا ہے، اس لیے ہمیں امید ہے کہ مولانا صاحب اس کو رہیں گے. اور ہم تو پہلے سے کہتے چلے آ رہے ہیں کہ اس میں جلدی کس بات کی ہے. اگر آپ کو نہیں چاہیے تھا اور ابھی آپ نے جو ترمیم لے کے آئے اس میں 65 ایئرز کا ختم ہونا ہے تو وہ بات ختم ہو گئی کہ آپ کسی پرسن کے لیے کر رہے تھے. پھر کس بات کی جلدی ہے؟ اس میں اگر 1-2 دن لگ جائے تو کوئی مذائقہ نہیں. ہم امید کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی مولانا صاحب ہمارے ساتھ رہیں گے. ڈی چوک اور راولپنڈی میں پاکستان کے مختلف شہروں میں احتجاج کی کال دی لیکن پنڈی اسلام آباد میں سنگل کارکن بھی نہیں نکلا. آپ کا کیا وجہ؟ نہیں ہمارے کارکن انشاءاللہ تعالی آپ پہ لوگ نہیں وہ ہمارے کارکن کریں گے انشاءاللہ تعالی. اور جب میں صرف ایک بات کرنا چاہتا ہوں. جی دیکھیں برشید صاحب نے بہت ڈیٹیل میں بات کی ہے. میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں یہ جو لیجسلیشن ہے، یہ جو قانون سازی کر رہے ہیں، امینڈمنٹ لا رہے ہیں، کیا پاکستان کی تاریخ میں اس قسم کا لیجسلیشن ہوا ہے کہ لوگوں کی خواتین کو، بچوں کو جس طرح ڈرا دھمکا کے بے عزت کر کے اس طرح قانون سازی ہوتی ہے؟ ہم کسی طور پر اس کی، اور خاص کر پھر جو نا اغوا برائے تاوان اور جس طرح لالچ دی جا رہی ہے، اس پوری پروسیس کی ہم مخالف ہے، اس کی ہم شدید مذمت کرتے ہیں. اور باقی برشید صاحب نے کہا، لیکن ایک میں ان لوگوں کو اگر کسی بھی پارلیمنٹری نے سوچ دیا، اس وقت تو ہمیں امید ہے انشاءاللہ تعالی جو کہ 2 سینیٹرز کے بارے میں ہمیں ہے پرابلم، لیکن باقی ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ کوئی پارلیمنٹیرین جو ہے نا پی ٹی آئی کا وہ ٹوٹے گا نہیں. اگر کوئی جائے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پاکستان کی عوام کے ساتھ اور عمران خان کے ساتھ غداری کرے گا. لاسٹ کوشچن. جی مولانا صاحب سے اس حوالے سے ملاقات ہوگی ہے کیونکہ آپ نے اڈیالہ کے باہر بات چیت کی تھی، آپ نے کہا دیکھیں جو ہم اڈیالہ ملاقات ہو گئے تو ہم نے یہ پریس کانفرنس نہیں بلانی تھی، ہم نے بات ادھر ہی کرنی تھی لیکن وہاں فیسلٹیز اویلیبل نہیں تھی. وہ جس طریقے سے تھا وہ لوڈ کو بلاک کر دیا گیا تھا کیونکہ بلاک کیا تھا. تو اس کے بعد اب ہم مولانا صاحب کی طرف جائیں گے. اور شارٹ نوٹس پہ یہاں آنے کا بہت شکریہ. آج 3 تاریخ کے بعد خان صاحب کے ساتھ اڈیالہ جیل میں ہماری پہلی مرتبہ ملاقات ہوئی ہے. اس ملاقات میں اسد کیسر صاحب، سلمان اکرم راجہ صاحب، علی ظفر صاحب اور حامد رضا صاحب شامل تھے. ہماری تقریباً خان صاحب کے ساتھ 45 منٹس کی ملاقات ہوئی ہے. سب سے پہلے تو قوم کو یہ بتا دوں الحمدللہ خان صاحب ہائی اسپرٹ میں ہیں اور الحمدللہ صحت مند ہے. لیکن آج زندگی میں پہلی مرتبہ خان صاحب جب سے جیل گئے ہیں انہوں نے پہلی مرتبہ اپنے جیل اور جیل میں سیل کی حالت پہلی مرتبہ بتائی ہے. انہوں نے جس کا ذکر کیا ہم شدید الفاظ میں اس کی مذمت کرتے ہیں. خان صاحب نے فرمایا کہ 5 دن تک اس کے سیل میں بجلی نہیں تھی. خان صاحب کو کوئی گزشتہ 2 ہفتے سے کوئی اخبار نہیں مل رہا. خان صاحب کے پاس کوئی ٹی وی کی فیسلٹیز نہیں ہے. خان صاحب نے 2 ہفتے تک کوئی ایکسرسائز نہیں کیا. خان صاحب اب بھی 2.5 گھنٹے اپنے سیل سے باہر آتے ہیں لیکن اس کے باوجود خان صاحب ہائی اسپرٹ میں ہیں. اور پورے قوم کے لیے اس کا پیغام یہی ہے کہ مجھے 100 سال بھی اس جیل میں اس سیل میں گزارنا پڑے میں گزاروں گا لیکن میں قوم کی
آزادی، اس قوم کی خود مختاری، اس پارلیمان کی مضبوطی، آئین کی بالادستی، قانون کی بالادستی کے لیے ہوں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ پرامن رہے، اور آپ انشاءاللہ تعالیٰ میں لیٹ ڈاؤن نہیں کروں گا، میں سب کچھ کروں گا، پر میں کسی چیز پہ قوم کی عزت اور خود مختاری کو کمپرومائز نہیں کروں گا۔ ہم پرزور مذمت کرتے ہیں جس طریقے سے خان صاحب کو رکھا گیا تھا۔ خان صاحب نے البتہ اس بات کا اظہار کیا ہے کہ ڈاکٹر نے اس کا معائنہ کیا تھا اور ڈاکٹر آیا تھا، ایک ڈاکٹر آیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی ہم مطالبہ کرتے ہیں پرزور سب سے پہلے کہ خان صاحب کے حقوق کا خیال رکھا جائے، ہر حال میں خان صاحب کو وہ فیسلٹی دی جائے جس کا وہ انٹائٹل ہے، اس کا آئسولیشن میں رکھنا، اس کو کنسالیٹری کنفائن میں رکھنا، اس کو چھوٹے سیل میں رکھنا، ان کے آئینی، قانونی اور بنیادی حقوق کی سخت خلاف ورزی ہے۔ ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، شدید مذمت کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی خان صاحب نے ذکر کیا ہے چونکہ ان کے پاس گزشتہ 2 ہفتے سے نہ ٹی وی کی فیسلٹیز ہیں، نہ اخبار کا ایکسس ہے، تو جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کانسٹیٹیوشنل پیکج سے ریلیٹڈ، کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ سے ریلیٹڈ، یہ ان کے علم میں نہیں تھے۔ خان صاحب کو ہم نے بتایا ہے، اور خان صاحب نے اپنی بہن کے اریسٹ پہ افسوس کا اظہار کیا ہے، لیکن خان صاحب نے کہا میں اور میری خاندان ہمیشہ قربانی دیں گے۔ یہ سٹرگل جو میں نے شروع کیا ہے، اس سٹرگل میں میرا خاندان، میرے بچے اور پورا ملک انشاءاللہ تعالی میرے ساتھ ہوگا۔ خان صاحب کا پورے قوم سے پرامن رہنے کی اپیل ہے۔ خان صاحب یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ سٹرگل 27 سال تک اس آئین کی بالادستی، قانون کی حکمرانی کے لیے میں نے کیا ہے، اور اسی طرح انشاءاللہ تعالی اس کو سر انجام دوں گا۔ خان صاحب کے ساتھ ہم نے آئینی پیکج کی جو بات چل رہی ہے، کانسٹیٹیوشنل ترامیم جو ہو رہے ہیں اور جس طریقے سے اس کو چلایا جا رہا ہے، اس پہ جتنی ڈیولپمنٹ ہماری مولانا صاحب کے ساتھ ہوئی ہے ہم نے اس کا تذکرہ کیا ہے۔ خان صاحب نے ہماری مولانا صاحب کے ساتھ جو گفت و شنید چلی ہے، جو پیکج اور جو ہم ان کے ساتھ بات چیت کر کے جس ڈراپ کے مسودے کی طرف جا رہے تھے، خان صاحب نے اس کو پازیٹیو انداز میں لیا ہے اور ہمارے اور مولانا صاحب کے انگیجمنٹ کو اپریشیٹ کیا ہے۔ خان صاحب نے مولانا صاحب کی تعریف کی ہے کہ وہ انشاءاللہ ہر سختی میں ہمارے ساتھ عدلیہ کی آزادی کے لیے کھڑے ہوں گے، چونکہ خان صاحب 2 ہفتوں سے ان سے سب سے لا علم تھے، اور ہماری ملاقات صرف 45 منٹ رہی ہے، اور اس میں سب سے پہلے خان صاحب نے 15-20 منٹ اپنی حالت بتائی ہے۔ اس کے بعد جب ہم نے تذکرہ کیا ہے، ابھی ہم کرنا چاہ رہے تھے بیکاز ہمیں یہ امید تھی کہ ہمارا 1.5 گھنٹے کی ملاقات ہوگی خان صاحب کے ساتھ، ابھی ہماری 45 منٹ کی ملاقات نہیں ہوئی تھی کہ پولیس والوں نے کہا کہ ملاقات کا ٹائم ختم ہوا، اس لیے ہماری جو مشاورت ہے وہ خان صاحب کے ساتھ مکمل نہیں ہو سکی۔ لیکن جتنی مشاورت ہم نے خان صاحب کے ساتھ کی اس کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ پہ، خان صاحب نے یہ خواہش ظاہر کیا کہ بڑا سیریس میٹر ہے، ہم اس لیے اس پہ مزید انگیجمنٹ مولانا صاحب کے ساتھ جاری رکھیں گے۔ خان صاحب نے 4 نام بتائے ہیں: عمر ایوب صاحب جو لیڈر آف دا اپوزیشن ہے قومی اسمبلی میں، شبلی فراز صاحب جو لیڈر آف دا اپوزیشن ہے ہمارے سینٹ میں، احمد بچر صاحب جو ہمارے لیڈر آف دا اپوزیشن ہے پنجاب اسمبلی میں، اور علی امین گنڈافور صاحب جو ہمارے وزیر اعلیٰ ہے KPK کے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے ساتھ زیادہ مشاورت کے لیے یہ چاروں بھی آئیں، کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ براڈر کنسنسس کے ساتھ میں اپنا اوپینین فارم کروں اور فردر ڈائریکشن دوں۔ انشاءاللہ تعالی ہم کوشش کریں گے کہ منڈے والے دن خان صاحب کے ساتھ دوبارہ ملاقات کرے اور ہماری لیڈرشپ ملاقات کرے تاکہ ہم اس معاملے پہ فائنل کنکلوژن پہ پہنچے۔ البتہ خان صاحب کی ہدایات کے مطابق ہم اپنی انگیجمنٹ مولانا صاحب کے ساتھ اس ترامیم پہ کنٹینیو انشاءاللہ تعالی کریں گے۔ جی فرمائیں۔ اس سے پہلے حکومت جو ہے اسمبلی کے اندر بل پیش کر دیتی ہے، آئینی ترمیم پیش کر دیتی ہے، اس کے اوپر کوئی نہ کوئی دیکھیں 2 چیزوں کا ہم ذکر کرتے ہیں۔ جس طریقے سے حکومت ان آئین ترامیم کو پاس کرنے جا رہی ہے اور جس طریقے سے لوگوں کو اٹھایا، ڈرایا، دھمکایا جا رہا ہے، ہم بھی مطالبہ کرتے ہیں، ہمارے بھی 2 سینیٹر ان کے پاس ہے، ہم بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ ان کو فلفور ہمارے حوالے کیا جائے، ان کو رہا کیا جائے، ان کو جانے دیا جائے۔ اس قسم کی کوئی بھی آئینی ترامیم تو کیا قانون سازی بھی لوگوں کو قبول نہیں ہوتی۔ آئین ایسا ڈاکومنٹ ہوتا ہے جو قوم کو متحد رکھتا ہے۔
اگر آپ اس کے لیے لوگوں کو توڑیں گے تو پھر وہ ترامیم آپ کو کبھی متحد نہیں رکھ سکتی. ہم اس طریقہ کار کے سخت خلاف ہے, ہم اس کی مذمت کرتے ہیں. ہم نے تو عدلیہ کو بارہا کہا ہے کہ آپ اس پہ سو موٹو لیں, لیکن یہ طریقہ غیر جمہوری, غیر آئینی ہے ایٹ سیلف, اور ہم اس کی بالکل شدید مذمت کرتے ہیں. کوئی بھی حکومت کے پاس 2/3 میجارٹی نہیں ہوتی قوانین منظور کرانے کے لیے اور آئینی ترمیم کرنے کے لیے. حکومت کوشش کرتی ہے کہ کنسنسس ڈیولپ کرے, ہر بندی کی بات سنے اور پھر ایک نتیجے پہ پہنچ کے آگے ترامیم کرے. یہ پارلیمان کا استحقاق ہے, لیکن ہم یہ ضرور کہتے ہیں کہ جس طریقے سے کر رہے ہیں یہ اٹ سیلف غیر آئینی ہے, طریقہ کار ہے. اور اگر حکومت نے ہماری مشاورت کے کمپلیٹ ہونے سے کیا تو ہم پھر حکومت کا ساتھ, ہم مولانا صاحب کو ہم نے واضح طور پر کیا ہے کہ جب تک خان صاحب کی فائنل ہدایات ہمارے پاس نہیں آتی ہم اس پوزیشن میں نہیں ہوں گے کہ ہم اس پہ ووٹ کر سکے. وہ پھر ہم نہیں کریں گے, یہ پھر حکومت کی یہ بتائے گا کہ خان صاحب کا کیا ریئیکشن تھا آئینی بینچ کے قیام پہ, چیف جسٹس کے لیے جو 3 کا پینل تھا اس پہ, اور جو 2 سینیٹرز کا آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کو اٹھایا گیا وہ کون ہے, اور اس سے متعلق دیکھیں جہاں تک پیکج ہے, پیکج پہ ہم نے سرسری سے ذکر کیا اور انہوں نے کہا کہ یہ ساری پوائنٹ ہے, یہ دونوں واقعی ہم نے ان کے ساتھ ذکر کیا ہے کہ اب کنسٹیٹیوشنل بینچ ہے اور کنسٹیٹیوشنل بینچ ہے, کنسٹیٹیوشنل کورٹ نہیں ہے. اور یہ بھی ان سے ذکر کیا ہے کہ جو ججز کا پینل ہے ان میں سے ایک کا انتخاب ہوگا, یہ بھی ہم نے ذکر کیا ہے. خان صاحب ان سب چیزوں پہ فردر کنسلٹیشن کے لیے چاہتے ہیں کہ سب سے پہلے میرے جو لیڈر آف دا اپوزیشن پارلیمان میں موجود ہے میں ان کا پوائنٹ آف ویو لے لوں. وہ بھی بڑے ایکسپیرینس رکھتے ہیں, سارے بڑے سیزن پالیٹیشینز ہیں اور پارلیمنٹیرین ہیں, ان کے ویو آ جائے تو انشاءاللہ تعالی ہم کسی نتیجے پہ پہنچ جائیں گے. اس سے پہلے مولانا کی رہائشگاہ پر اہم حکومتی جو شخصیات ہیں وہ پہنچ چکی ہیں. محسن نقوی صاحب کہتے ہیں میرا بڑا پرانا تعلق ہے, نائب وزیر اعظم پہنچ چکے, وزیر اعظم پہنچ چکے. اگر مولانا کسی بھی صورت حکومتی جو وہاں پہ لوگ موجود ہیں ان کو لچک دکھاتے ہیں تو جو مینڈیٹ ظاہر نظر آ رہا ہے کہ مولانا صاحب کے پاس ہے, پاکستان طریقے صاحب کا کریں. دیکھیں پاکستان تحریک صاحب اس وقت پاکستان کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے. اس وقت ہمارے پاس پارلیمان میں سب سے زیادہ اپوزیشن میں اگر ہے وہ ہم ہیں, لیکن مولانا صاحب ہمارے ساتھ ہم نے یہ کمٹمنٹ کیا تھا کہ ہم دونوں مل کر کے جو لیجسلیشن آئے گی ہمیں ایک جیسے سٹینس وہاں لیں گے اور پروسیڈ کریں گے. ہمارا اس وقت کسی چیز پہ اتفاق نہیں ہوا کیونکہ وہ جو ڈرافٹ موجود ہے اس پہ اب ہم چل ہی رہے تھے. اسی دوران ہم نے ملاقات کی, اگر اس سے پہلے حکومت اپنی مرضی سے کرواتی ہے پھر حکومت کی ثوابدید ہے اگر وہ کرنا چاہتی ہے. لیکن ایک چیز واضح ہم کرنا چاہتے ہیں, دیکھو جب بھی آپ نے ترمیم کرنا ہے آپ کے پاس نمبر پورے ہونے چاہیے, بجائے اس کے کہ آپ کہیں میں نمبر پورے کرتا ہوں اور اس کے لیے ڈے بائی ڈے آپ ایجنڈے کو چینج کریں. صاحب ڈی چوک والے احتجاج کے معاملے پر آپ نے آگاہ کیا ہوگا, علی امین گنڈا پور والا سارا ایپیسوڈ رہا, اس کے اوپر ان کا کیا موقف تھا؟ دیکھیں وہ سارا کچھ ہم نے خان صاحب کے پاس بعض چیزوں کا علم نہیں تھا, لیکن ہم نے پورا تفصیل کے ساتھ کیا. خان صاحب جو علی امین گنڈا پور صاحب ہے اس کے ساتھ کھڑے تھے اور ساتھ کھڑے ہیں الحمدللہ, اور خان صاحب کی سپورٹ علی امین گنڈا پور کو حاصل ہے. سینیٹرز کا نام تو بتا دیں. ترمیم کے حوالے سے بتائیے گا کیا آپ الرحمان اگر حکومت کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں اور اتفاق کرتے ہیں تو مولانا فضل الرحمان کو سپورٹ کرے گی؟ دیکھیں ہم آپ کو مولانا صاحب کے ساتھ ہم اٹیچے, ہماری طرف سے ابھی تک نہ ہم نے نہیں کیا ہے, اس لیے ہمیں امید ہے کہ مولانا صاحب اس کو رہیں گے. اور ہم تو پہلے سے کہتے چلے آ رہے ہیں کہ اس میں جلدی کس بات کی ہے. اگر آپ کو نہیں چاہیے تھا اور ابھی آپ نے جو ترمیم لے کے آئے اس میں 65 ایئرز کا ختم ہونا ہے تو وہ بات ختم ہو گئی کہ آپ کسی پرسن کے لیے کر رہے تھے, پھر کس بات کی جلدی ہے؟ اس میں اگر 1-2 دن لگ جائے تو کوئی مذائقہ نہیں. ہم امید کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی مولانا صاحب ہمارے ساتھ رہیں گے. ڈی چوک اور راولپنڈی میں پاکستان کے مختلف شہروں میں احتجاج کی کال دی, لیکن پنڈی اسلام آباد میں سنگل کارکن بھی نہیں نکلا. آپ کا کیا وجہ؟ نہیں ہمارے کارکن انشاءاللہ تعالی آپ پہ لوگ نہیں, وہ ہمارے کارکن کریں گے انشاءاللہ تعالی. اور جب میں صرف ایک بات کرنا چاہتا ہوں. جی دیکھیں برسر صاحب نے بہت ڈیٹیل میں بات کی ہے, میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں یہ جو لیجسلیشن ہے, یہ جو قانون سازی کر رہے ہیں, امینڈمنٹ لا رہے ہیں, کیا پاکستان کی تاریخ میں اس قسم کا لیجسلیشن ہوا ہے کہ لوگوں کی خواتین کو, بچوں کو جس طرح ڈرا دھمکا کے بے عزت کر کے اس طرح قانون سازی ہوتی ہے؟ ہم کسی طور پر اس کی, اور خاص کر پھر جو نا اغوا برائے تاوان اور جس طرح لالچ دی جا رہی ہے, اس پوری پروسیس کی ہم مخالف ہے, اس کی ہم شدید مذمت کرتے ہیں. اور باقی برسر صاحب نے کہا, لیکن ایک میں ان لوگوں کو اگر کسی بھی پارلیمنٹری نے سوچ لیا, اس وقت تو ہمیں امید ہے انشاءاللہ تعالی جو کہ 2 سینیٹرز کے بارے میں ہمیں ہے پرابلم,
لیکن باقی ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ کوئی پارلیمنٹیرین جو ہے نا پی ٹی آئی کا وہ ٹوٹے گا نہیں. اگر کوئی جائے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پاکستان کی عوام کے ساتھ اور عمران خان کے ساتھ غداری کرے گا. لاسٹ کوشچن. جی آپ کی مولانا صاحب سے اس حوالے سے ملاقات ہو گئی ہے کیونکہ آپ نے اڈیالہ کے باہر بات چیت کی تھی, آپ نے کہا دیکھیں, جو ہم اڈیالہ ملاقات ہو گئے تو ہم نے یہ پریس کانفرنس نہیں بلانی تھی, ہم نے بات ادھر ہی کرنی تھی, لیکن وہاں فیسلٹیز اویلیبل نہیں تھی. وہ جس طریقے سے تھا وہ لوڈ کو بلاک کر دیا گیا تھا, کیونکہ بلاک کیا تھا. تو اس کے بعد اب ہم مولانا صاحب کی طرف جائیں گے. اور شارٹ نوٹس پہ یہاں آنے کا بہت شکریہ. آج 3 تاریخ کے بعد خان صاحب کے ساتھ اڈیالہ جیل میں ہماری پہلی مرتبہ ملاقات ہوئی ہے. اس ملاقات میں اسد کیسر صاحب, سلمان اکرم راجہ صاحب, علی ظفر صاحب اور حامد رضا صاحب شامل تھے. ہماری تقریباً خان صاحب کے ساتھ 45 منٹس کی ملاقات ہوئی ہے. سب سے پہلے تو قوم کو یہ بتا دوں, الحمدللہ خان صاحب ہائی اسپرٹ میں ہیں اور الحمدللہ صحت مند ہے. لیکن آج زندگی میں پہلی مرتبہ خان صاحب جب سے جیل گئے ہیں, انہوں نے پہلی مرتبہ اپنے جیل اور جیل میں سیل کی حالت پہلی مرتبہ بتائی ہے. انہوں نے جس کا ذکر کیا, ہم شدید الفاظ میں اس کی مذمت کرتے ہیں. خان صاحب نے فرمایا کہ 5 دن تک اس کے سیل میں بجلی نہیں تھی. خان صاحب کو کوئی گزشتہ 2 ہفتے سے کوئی اخبار نہیں مل رہا. خان صاحب کے پاس کوئی ٹی وی کی فیسلٹیز نہیں ہے. خان صاحب نے 2 ہفتے تک کوئی ایکسرسائز نہیں کیا. خان صاحب اب بھی 2.5 گھنٹے اپنے سیل سے باہر آتے ہیں, لیکن اس کے باوجود خان صاحب ہائی اسپرٹ میں ہیں. اور پورے قوم کے لیے اس کا پیغام یہی ہے کہ مجھے 100 سال بھی اس جیل میں اس سیل میں گزارنا پڑے, میں گزاروں گا, لیکن میں قوم کی آزادی, اس قوم کی خود مختاری, اس پارلیمان کی مضبوطی, آئین کی بالادستی, قانون کی بالادستی کے لیے ہوں. انشاءاللہ تعالی آپ پرامن رہے, اور آپ انشاءاللہ تعالی میں لیٹ ڈاؤن نہیں کروں گا, میں سب کچھ کروں گا, پر میں کسی چیز پہ قوم کی عزت اور خود مختاری کو کمپرومائز نہیں کروں گا. ہم پرزور مذمت کرتے ہیں جس طریقے سے خان صاحب کو رکھا گیا تھا. خان صاحب نے البتہ اس بات کا اظہار کیا ہے کہ ڈاکٹر نے اس کا معائنہ کیا تھا, اور ڈاکٹر آیا تھا, ایک ڈاکٹر آیا تھا. اس کے ساتھ ہی ہم مطالبہ کرتے ہیں پرزور سب سے پہلے کہ خان صاحب کے حقوق کا خیال رکھا جائے. ہر حال میں خان صاحب کو وہ فیسلٹی دی جائے جس کا وہ انٹائٹل ہے. اس کا آئسولیشن میں رکھنا, اس کو کنسالیٹری کنفائن میں رکھنا, اس کو چھوٹے سیل میں رکھنا, ان کے آئینی, قانونی اور بنیادی حقوق کی سخت خلاف ورزی ہے. ہم اس کی مذمت کرتے ہیں, شدید مذمت کرتے ہیں. اس کے ساتھ ہی خان صاحب نے ذکر کیا ہے چونکہ ان کے پاس گزشتہ 2 ہفتے سے نہ ٹی وی کی فیسلٹیز ہیں, نہ اخبار کا ایکسس ہے, تو جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کانسٹیٹیوشنل پیکج سے ریلیٹڈ, کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ سے ریلیٹڈ, یہ ان کے علم میں نہیں تھے. خان صاحب کو ہم نے بتایا ہے, اور خان صاحب نے اپنی بہن کے اریسٹ پہ افسوس کا اظہار کیا ہے. لیکن خان صاحب نے کہا میں اور میری خاندان ہمیشہ قربانی دیں گے. یہ سٹرگل جو میں نے شروع کیا ہے, اس سٹرگل میں میرا خاندان, میرے بچے اور پورا ملک انشاءاللہ تعالی میرے ساتھ ہوگا. خان صاحب کا پورے قوم سے پرامن رہنے کی اپیل ہے. خان صاحب یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ سٹرگل 27 سال تک اس آئین کی بالادستی, قانون کی حکمرانی کے لیے میں نے کیا ہے, اور اسی طرح انشاءاللہ تعالی اس کو سر انجام دوں گا. خان صاحب کے ساتھ ہم نے آئینی پیکج کی جو بات چل رہی ہے, کانسٹیٹیوشنل ترامیم جو ہو رہے ہیں, اور جس طریقے سے اس کو چلایا جا رہا ہے, اس پہ جتنی ڈیولپمنٹ ہماری مولانا صاحب کے ساتھ ہوئی ہے ہم نے اس کا تذکرہ کیا ہے. خان صاحب نے ہماری مولانا صاحب کے ساتھ جو گفت و شنید چلی ہے, جو پیکج اور جو ہم ان کے ساتھ بات چیت کر کے جس ڈراپ کے مسودے کی طرف جا رہے تھے, خان صاحب نے اس کو پازیٹیو انداز میں لیا ہے, اور ہمارے اور مولانا صاحب کے انگیجمنٹ کو اپریشیٹ کیا ہے. خان صاحب نے مولانا صاحب کی تعریف کی ہے کہ وہ انشاءاللہ ہر سختی میں ہمارے ساتھ عدلیہ کی آزادی کے لیے کھڑے ہوں گے. چونکہ خان صاحب 2 ہفتوں سے ان سے سب سے لا علم تھے, اور ہماری ملاقات صرف 45 منٹ رہی ہے, اور اس میں سب سے پہلے خان صاحب نے 15-20 منٹ اپنی حالت بتائی ہے,
اس کے بعد جب ہم نے تذکرہ کیا ہے، ابھی ہم کرنا چاہ رہے تھے بیکاز ہمیں یہ امید تھی کہ ہمارا 1.5 گھنٹے کی ملاقات ہوگی خان صاحب کے ساتھ، ابھی ہماری 45 منٹ کی ملاقات نہیں ہوئی تھی کہ پولیس والوں نے کہا کہ ملاقات کا ٹائم ختم ہوا، اس لیے ہماری جو مشاورت ہے وہ خان صاحب کے ساتھ مکمل نہیں ہو سکی۔ لیکن جتنی مشاورت ہم نے خان صاحب کے ساتھ کی اس کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ پہ، خان صاحب نے یہ خواہش ظاہر کیا کہ بڑا سیریس میٹر ہے، ہم اس لیے اس پہ مزید انگیجمنٹ مولانا صاحب کے ساتھ جاری رکھیں گے۔ خان صاحب نے 4 نام بتائے ہیں، عمر ایوب صاحب جو لیڈر آف دا اپوزیشن ہے قومی اسمبلی میں، شبلی فراز صاحب جو لیڈر آف دا اپوزیشن ہے ہمارے سینٹ میں، احمد بچر صاحب جو ہمارے لیڈر آف دا اپوزیشن ہے پنجاب اسمبلی میں، اور علی امین گنڈافور صاحب جو ہمارے وزیر اعلیٰ ہے KPK کے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے ساتھ زیادہ مشاورت کے لیے یہ چاروں بھی آئیں، کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ براڈر کنسنسس کے ساتھ میں اپنا اوپینین فارم کروں اور فردر ڈائریکشن دوں۔ انشاءاللہ تعالی ہم کوشش کریں گے کہ منڈے والے دن خان صاحب کے ساتھ دوبارہ ملاقات کرے اور ہماری لیڈرشپ ملاقات کرے تاکہ ہم اس معاملے پہ فائنل کنکلوژن پہ پہنچے۔ البتہ خان صاحب کی ہدایات کے مطابق ہم اپنی انگیجمنٹ مولانا صاحب کے ساتھ اس ترامیم پہ کنٹینیو انشاءاللہ تعالی کریں گے۔ جی فرمائیں۔ اس سے پہلے حکومت جو ہے اسمبلی کے اندر بل پیش کر دیتی ہے، علی ترمیم پیش کر دیتی ہے، اس کے اوپر کوئی نہ کوئی دیکھیے 2 چیزوں کا ہم ذکر کرتے ہیں، جس طریقے سے حکومت ان آئین ترامیم کو پاس کرنے جا رہی ہے اور جس طریقے سے لوگوں کو اٹھایا ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے، ہم بھی مطالبہ کرتے ہیں، ہمارے بھی 2 سینیٹر ان کے پاس ہے، ہم بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ ان کو فلفور ہمارے حوالے کیا جائے، ان کو رہا کیا جائے، ان کو جانے دیا جائے۔ اس قسم کی کوئی بھی آئینی ترامیم تو کیا قانون سازی بھی لوگوں کو قبول نہیں ہوتی۔ آئین ایسا ڈاکومنٹ ہوتا ہے جو قوم کو متحد رکھتا ہے، اگر آپ اس کے لیے لوگوں کو توڑیں گے تو پھر وہ ترامیم آپ کو کبھی متحد نہیں رکھ سکتی۔ ہم اس طریقہ کار کے سخت خلاف ہے، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں۔ ہم نے تو عدلیہ کو بارہا کہا ہے کہ آپ اس پہ سو موٹو لیں، لیکن یہ طریقہ غیر جمہوری غیر آئینی ہے اٹ سیلف، اور ہم اس کی بالکل شدید مذمت کرتے ہیں۔ کوئی بھی حکومت کے پاس 2/3 میجارٹی نہیں ہوتی قوانین منظور کرانے کے لیے اور آئینی ترمیم کرنے کے لیے۔ حکومت کوشش کرتی ہے کہ کنسنسس ڈیولپ کرے، ہر بندی کی بات سنے اور پھر ایک نتیجے پہ پہنچ کے آگے ترامیم کرے، یہ پارلیمان کا استحقاق ہے۔ لیکن ہم یہ ضرور کہتے ہیں کہ جس طریقے سے کر رہے ہیں یہ اٹ سیلف غیر آئینی ہے طریقہ کار ہے، اور اگر حکومت نے ہماری مشاورت کے کمپلیٹ ہونے سے کیا تو ہم پھر حکومت کا ساتھ، ہم مولانا صاحب کو ہم نے واضح طور پر کیا ہے کہ جب تک خان صاحب کی فائنل ہدایات ہمارے پاس نہیں آتی ہم اس پوزیشن میں نہیں ہوں گے کہ ہم اس پہ ووٹ کر سکے، وہ پھر ہم نہیں کریں گے، یہ پھر حکومت کی ہے۔ یہ بتائے گا کہ خان صاحب کا کیا ریئیکشن تھا آئینی بینچ کے قیام پہ، چیف جسٹس کے لیے جو 3 کا پینل تھا اس پہ، اور جو 2 سینیٹرز کا آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کو اٹھایا گیا وہ کون ہے، اور اس سے متعلق دیکھیں جہاں تک پیکج ہے، پیکج پہ ہم نے سرسری سے ذکر کیا اور انہوں نے کہا کہ یہ ساری پوائنٹ ہے، یہ دونوں واقعی ہم نے ان کے ساتھ ذکر کیا ہے کہ اب کانسٹیٹیوشنل بینچ ہے اور کانسٹیٹیوشنل بینچ ہے، کانسٹیٹیوشنل کورٹ نہیں ہے، اور یہ بھی ان سے ذکر کیا ہے کہ جو ججز کا پینل ہے ان میں سے ایک کا انتخاب ہوگا، یہ بھی ہم نے ذکر کیا ہے۔ خان صاحب ان سب چیزوں پہ فردر کنسلٹیشن کے لیے چاہتے ہیں کہ سب سے پہلے میرے جو لیڈر آف دا اپوزیشن پارلیمان میں موجود ہے میں ان کا پوائنٹ آف ویو لے لوں، وہ بھی بڑے ایکسپیرینس رکھتے ہیں، سارے بڑے سیزن پالیٹیشینز ہیں اور پارلیمنٹیرین ہیں، ان کے ویو آ جائے تو انشاءاللہ تعالی ہم کسی نتیجے پہ پہنچ جائیں گے۔ اس سے پہلے مولانا کی رہائشگاہ پر اہم حکومتی جو شخصیات ہیں وہ پہنچ چکی ہیں۔ محسن نقوی صاحب کہتے ہیں میرا بڑا پرانا تعلق ہے، نائب وزیر اعظم پہنچ چکے، وزیر اعظم پہنچ چکے۔ اگر مولانا کسی بھی صورت حکومتی جو وہاں پہ لوگ موجود ہیں ان کو لچک دکھاتے ہیں تو جو مینڈیٹ ظاہر نظر آ رہا ہے کہ مولانا صاحب کے پاس ہے، پاکستان طریقے صاحب کا کریں۔ دیکھیں پاکستان تحریک انصاف اس وقت پاکستان کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے، اس وقت ہمارے پاس پارلیمان میں سب سے زیادہ اپوزیشن میں اگر ہے وہ ہم ہیں، لیکن مولانا صاحب ہمارے ساتھ ہم نے یہ کمٹمنٹ کیا تھا کہ ہم دونوں مل کر کے جو لیجسلیشن آئے گی ہمیں ایک جیسے سٹینس وہاں لیں گے اور پروسیڈ کریں گے۔ ہمارا اس وقت کسی چیز پہ اتفاق نہیں ہوا کیونکہ وہ جو ڈرافٹ موجود ہے اس پہ اب ہم چل ہی رہے تھے، اسی دوران ہم نے ملاقات کی، اگر اس سے پہلے حکومت اپنی مرضی سے کرواتی ہے پھر حکومت کی ثوابدید ہے اگر وہ کرنا چاہتی ہے، لیکن ایک چیز واضح ہم کرنا چاہتے ہیں، دیکھو جب بھی آپ نے ترمیم کرنا ہے
آپ کے پاس نمبر پورے ہونے چاہیے، بجائے اس کے کہ آپ کہیں میں نمبر پورے کرتا ہوں اور اس کے لیے ڈے بائی ڈے آپ ایجنڈے کو چینج گور کریں۔ صاحب ڈی چوک والے احتجاج کے معاملے پر آپ نے آگاہ کیا ہوگا، علی امین گنڈا پور والا سارا ایپیسوڈ رہا، اس کے اوپر ان کا کیا موقف تھا؟ دیکھیں وہ سارا کچھ ہم نے خان صاحب کے پاس بعض چیزوں کا علم نہیں تھا، لیکن ہم نے پورا تفصیل کے ساتھ کیا۔ خان صاحب جو علی امین گنڈا پور صاحب ہے اس کے ساتھ کھڑے تھے اور ساتھ کھڑے ہیں الحمدللہ، اور خان صاحب کی سپورٹ علی امین گنڈا پور کو حاصل ہے۔ سینیٹرز کا نام تو بتا دیں۔ میسج دیا ہے ترمیم کے حوالے سے بتائیے گا کیا آپ مولانا فضل الرحمان اگر حکومت کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں اور اتفاق کرتے ہیں تو مولانا فضل الرحمان کو سپورٹ کرے گی؟ دیکھیں ہم آپ کو مولانا صاحب کے ساتھ ہم اٹیچے، ہماری طرف سے ابھی تک نہ ہم نے نہیں کیا ہے، اس لیے ہمیں امید ہے کہ مولانا صاحب اس کو رہیں گے، اور ہم تو پہلے سے کہتے چلے آ رہے ہیں کہ اس میں جلدی کس بات کی ہے۔ اگر آپ کو نہیں چاہیے تھا اور ابھی آپ نے جو ترمیم لے کے آئے اس میں 65 ایئرز کا ختم ہونا ہے، تو وہ بات ختم ہو گئی کہ آپ کسی پرسن کے لیے کر رہے تھے، پھر کس بات کی جلدی ہے؟ اس میں اگر 1-2 دن لگ جائے تو کوئی مذائقہ نہیں، ہم امید کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی مولانا صاحب ہمارے ساتھ رہیں گے۔ ڈی چوک اور راولپنڈی میں پاکستان کے مختلف شہروں میں احتجاج کی کال دی، لیکن پنڈی اسلام آباد میں سنگل کارکن بھی نہیں نکلا، آپ کا کیا وجہ؟ نہیں ہمارے کارکن انشاءاللہ تعالی آپ پہ لوگ نہیں، وہ ہمارے کارکن کریں گے انشاءاللہ تعالی، اور جب ایک منٹ میں صرف ایک بات کرنا چاہتا ہوں جی، دیکھیں بریسٹر صاحب نے بہت ڈیٹیل میں بات کی ہے، میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں یہ جو لیجسلیشن ہے، یہ جو قانون سازی کر رہے ہیں، امینڈمنٹ لا رہے ہیں، کیا پاکستان کی تاریخ میں اس قسم کا لیجسلیشن ہوا ہے کہ لوگوں کی خواتین کو، بچوں کو جس طرح ڈرا دھمکا کے بے عزت کر کے اس طرح قانون سازی ہوتی ہے؟ ہم کسی طور پر اس کی، اور خاص کر پھر جو نا اغوا برائے تاوان اور جس طرح لالچ دی جا رہی ہے، اس پوری پروسیس کی ہم مخالف ہے، اس کی ہم شدید مذمت کرتے ہیں۔ اور باقی بیرسٹر صاحب نے کہا، لیکن ایک میں ان لوگوں کو اگر کسی بھی پارلیمنٹری نے سوچ دیا، اس وقت تو ہمیں امید ہے انشاءاللہ تعالی جو کہ 2 سینیٹرز کے بارے میں ہمیں ہے پرابلم، لیکن باقی ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ کوئی پارلیمنٹیرین جو ہے نا پی ٹی آئی کا وہ ٹوٹے گا نہیں۔ اگر کوئی جائے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پاکستان کی عوام کے ساتھ اور عمران خان کے ساتھ غداری کرے گا۔ لاسٹ کوشچن جی آپ کی مولانا صاحب سے اس حوالے سے ملاقات ہوگی ہے کیونکہ آپ نے اڈیالہ کے باہر بات چیت کی تھی، آپ نے کہا دیکھیں جو ہم اڈیالہ ملاقات ہو گئے تو ہم نے یہ پریس کانفرنس نہیں بلانی تھی، ہم نے بات ادھر ہی کرنی تھی، لیکن وہاں فیسلٹیز اویلیبل نہیں تھی، وہ جس طریقے سے تھا وہ لوڈ کو بلاک کر دیا گیا تھا، جو کہ بلاک کیا تھا، تو اس کے بعد اب ہم مولانا صاحب کی طرف جائیں گے۔ اور شارٹ نوٹس پہ یہاں آنے کا بہت شکریہ۔ آج 3 تاریخ کے بعد خان صاحب کے ساتھ اڈیالہ جیل میں ہماری پہلی مرتبہ ملاقات ہوئی ہے۔ اس ملاقات میں اسد کیسر صاحب، سلمان اکرم راجہ صاحب، علی ظفر صاحب اور حامد رضا صاحب شامل تھے۔ ہماری تقریباً خان صاحب کے ساتھ 45 منٹس کی ملاقات ہوئی ہے۔ سب سے پہلے تو قوم کو یہ بتا دوں، الحمدللہ خان صاحب ہائی اسپرٹ میں ہیں اور الحمدللہ صحت مند ہے، لیکن آج زندگی میں پہلی مرتبہ خان صاحب جب سے جیل گئے ہیں انہوں نے پہلی مرتبہ اپنے جیل اور جیل میں سیل کی حالت پہلی مرتبہ بتائی ہے۔